السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں۔ آج کی ویڈیو صبر کے بارے میں ہے۔ اہل بیت سے درس صبر، صبر سے حصول رضا الہی۔ صبر کے بارے میں قرآن کی بات، قرآن سے کچھ آیات ترجمے کے ساتھ میں نے پیش کی ہیں۔ اصل میں قرآن سرکار کی ہی عملی زندگی کا نمونہ ہے۔ اب ہم سرکار کی زندگی سے جو درس ملتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح ہر مقام پر صبر کا مظاہرہ کیا، چاہے وہ طائف کا سفر ہو، چاہے اوباش لوگوں کا پتھر مارنا ہو، چاہے بری عورت کا کوڑا پھینکنا ہو، چاہے کفار کا اوجری پھینکنا ہو، یا پھر آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچا تانی کرنا ہو، یا راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنی ہو، سفر ہو زندگی کا۔ اسی طرح عملی زندگی کا مطالعہ کرتے جب ہم کربلا کی سرزمین پر تپتے صحرا میں پورے ہفتے کے پیاسے امام حسین کو دیکھتے ہیں تو صبر کی وہ مثال سامنے آتی ہے جو کبھی تاریخ میں نہ تھی نہ ہوگی۔ تو ہم عملی طور پر حضور کی زندگی سے صبر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو آپ جب تبلیغ کی غرض سے مکہ کے ارد گرد کے علاقہ جات میں طائف کے مقام پر پہنچے تو وہاں کے سرداروں کو جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کا مذاق بنایا اور آپ کے پیچھے چند اوباش لوگ لگا دیے جو آپ کو اور آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ کو پتھر مارتے تھے۔ پھر آپ ایک باغ میں ٹھہرے۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ آپ سے فرما رہا ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم ان دو پتھروں کو آپس میں ملا دیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ انہی کی آنے والی نسلوں میں سے ایسی نسلیں پیدا ہوں گی جو اسلام قبول کریں گی۔ تو آپ نے اس حالت میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور اسی طرح ایک بار آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل اونٹ کی اوجری لایا اور کافر عقبہ سے کہا کہ یہ اوجری آپ کے کندھوں پہ رکھ دے۔ حضور سجدے میں تھے اور دیر تک اوجری کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ہنستے رہے، مذاق بناتے رہے۔ بیوی فاطمہ حاضر ہوئیں، ان کو برا بھلا کہا اور آپ کے کندھوں سے اوجری ہٹا دی۔ آپ قریش کی اس شرارت سے کافی پریشان ہوئے اور صبر سے کام لیتے ہوئے یہ دعا کی کہ اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ تو اسی طرح اہل بیت نے صبر کر کے اللہ کی رضا کا مقام حاصل کیا ہے، جہاں اللہ خود فرماتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔